السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہمارا چیپٹر نمبر 6 سٹارٹ ہوگا سیکیورٹی والا. ہم نے چیپٹر نمبر 1 2 اینڈ 3 پڑھ لیا ہے, کمپلیٹ کر لیا ہے. ہم چیپٹر نمبر 6 ابھی سٹارٹ کریں گے. چیپٹر نمبر 4 اور 5 جو ہے وہ ہم لیٹر آن دیکھیں گے کہ اگر ہم ڈیورنگ ٹریڈیشنل کلاسز اگر ہم ان کو پڑھ سکتے ہوئے تو وہ وہاں پہ پڑھ لیں گے. لیکن ٹائم کے حساب سے جتنے دن ہمارے پاس ابھی ہیں ہم اس میں کوشش کریں گے کہ ہم چیپٹر نمبر 6 کو کمپلیٹ کر لیں. پہلے چیپٹر کا تھوڑا سا انٹروڈکشن لے لیتے ہیں کہ چیپٹر یہ ہے کس کے بارے میں. چیپٹر کا نام ہے سیکیورٹی, کاپی رائٹ اینڈ دا لا. اب سیکیورٹی کے بارے میں کنسیپٹ اگر لینا ہے تو ہم نے اس چیپٹر میں بیسیکلی کمپیوٹر سیکیورٹی کو دیکھنا ہے کہ ہم اپنا جو ڈیٹا ہے اس کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے بارے میں چیزیں ساری کنسیپٹ ڈفرینٹ کنسیپٹ دیکھیں گے. اب یہ ریئل لائف میں آپ کہیں نہ کہیں سے انکاؤنٹر ضرور کر رہے ہوگے, لیکن اس ٹائم ہم اس چیپٹر میں ذرا ٹرمینالوجیز کو بھی کلیئر کر لیں گے. سب سے پہلے اوور ویو لیتے ہیں کہ ہمارے پاس سیکیورٹی ہے کہ سیکیورٹی ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے سسٹم کو سیف گارڈ کرنا ہے فرام ان آتھرائز اینڈ ان اوتھینٹک یوزر سے. ٹھیک ہے, ان آتھرائز یوزر وہ ہوتا ہے جس کو آپ الاؤ نہیں کر رہے ہوتے, جس کو الاؤ نہیں ہوتا آپ کا سسٹم یوز کرنا, اس کو ہم ان آتھرائز یوزر کہتے ہیں. اب ہم نے کیا کرنا ہے, سیکیورٹی کیا ہوتی ہے کہ اپنے ڈیٹا کو یا اپنے سسٹم کو پروٹیکٹ کرنا ایسے ان آتھرائز یوزر سے. اب ان آتھرائز یوزر کر کے آ سکتا ہے کہ وہ آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مے بھی آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دے, مے بھی آپ کے ڈیٹا کو موڈیفائی کر دے, مے بھی آپ کے ڈیٹا کو چوری کر لے. یہ سارے کام کیا ہیں, یہ سارے ان آتھرائز پرسن کر سکتا ہے آپ کا. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے, سیکیورٹی کا کیا مطلب ہے, سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ اپنے کمپیوٹر سسٹم کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے فرام ان آتھرائز یوزر, کہ وہ آپ کے سسٹم کو ڈیمیج نہ کر سکے. اب ہم یہ کر کیسے سکتے ہیں, ہم اپنے کمپیوٹر کو سیف گارڈ کیسے کر سکتے ہیں, اس کے لیے آپ کے پاس کیا ہو سکتا ہے, ہم 4 اپروچز یوز کر سکتے ہیں. پہلی اپروچ آتی ہے وٹ یو ہیو. وٹ یو ہیو کا مطلب ہے کہ آپ نے اگر سیکیور انفارمیشن کو ایکسیس کرنا ہے تو آپ اپنی آپ اتھرائز ہونا کیسے پروو کرو گے کہ آپ ایک اتھرائز یوزر ہو. ہم نے بیسیکلی ڈفرینشیٹ کرنا ہے بٹوین اتھرائز یوزر اینڈ ان اتھرائز یوزر. اتھرائز یوزر وہ ہے جس کو الاؤ جس کو سسٹم یوز کرنا الاؤ ہے. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے, اپروچ پہلے کیا ہے, وٹ یو ہیو, کہ آپ کے پاس ہے کیا. اب مے بی آپ کے پاس کوئی بیج ہو, یا آپ کے پاس کوئی کارڈ ہو ایسا, یا آپ کے پاس کوئی کی ہو جو یہ شو کرے کہ جی آپ اتھرائز یوزر ہیں. جیسے کہ آپ کالج میں اگر آپ انٹر ہوتے ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہو یا نہیں ہو, وہ ہم آپ کے اسٹوڈنٹ کارڈ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. تو اسٹوڈنٹ کارڈ آپ کا کیا پروف کرتا ہے کہ آپ کالج کے اسٹوڈنٹ ہو, آپ اتھرائز اسٹوڈنٹ ہو. پھر دوسرا کیا ہو سکتا ہے, وٹ یو نو. وٹ یو نو کا مطلب ہے کہ آپ سسٹم کو ایکسیس کرنے کے لیے آپ سے کچھ ایسی سیکرٹ انفارمیشن پوچھی جا سکتی ہے جو صرف آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے, اس سسٹم کو یوز کرنے کے لیے, جیسے یوزر نیم اور پاسورڈ ہے. اب اگر یوزر نیم اور پاسورڈ جو ہے وہ اگر آپ کو پتہ ہے, سو دیٹس مین آپ کیا ہو, آپ اتھرائز یوزر ہو. پھر اسی طرح وٹ یو ڈو. اب وٹ یو ڈو کا مطلب ہے کہ آپ کرتے کیا ہو, یا آپ اپنی اتھارٹی کو کیسے پروو کر سکتے ہو کہ جی آپ سگنیچر کر دیتے ہو. آپ کے سگنیچر ڈیٹا بیس سے میچ کیے جاتے ہیں, یا آپ کے سگنیچر کو بندہ مینولی میچ کرتا ہے کہ یہ بندہ الاؤ ہے کرنے والا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر یہ کیا آپ کا وٹ یو ڈو میں آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد وٹ یو آر آ جاتا ہے کہ آپ کیا ہو. فار ایگزامپل آپ نے اگر سیکیور لوکیشن پہ جانا ہے تو ہو سکتا ہے, اب جیسے موبائل فونز ہے, اس میں آپ اپنی آئیڈینٹی کیسے پروو کر سکتے ہو کہ یہ موبائل آپ کا ہی ہے کہ نہیں ہے, وہ آپ فنگر پرنٹ سے کر سکتے ہو. تو فنگر پرنٹ کا کیا ہے, وہ بایو میٹرکس میں آ جاتا ہے. پھر اسی طرح فیس آن لاک ہو سکتا ہے, آئی ریٹینا ہو سکتا ہے. یہ سارے کیا, یہ سارے آپ کے کس کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ وٹ یو آر کو. یہ ہمارے پاس 4 اپروچز ہے جو یوز کی جا سکتی ہے اتھرائزیشن پروو کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, اب ضروری یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان میں سے کوئی ایک ہی یوز کرنی ہے, آپ ایک سے زیادہ بھی یوز کر سکتے ہو, کمبینیشن بھی یوز کر سکتے ہو. جیسے موبائل فونز میں ہم جنرلی پاسورڈ بھی یوز کرتے ہیں اور فیس ان لاک یا فنگر پرنٹ ریڈر بھی یوز کرتے ہیں. اب اس میں وٹ یو نو اور وٹ یو آر دونوں یوز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح آپ کہیں اور لوکیشن پہ ہو سکتا ہے آپ بیجز وغیرہ بھی یوز کر رہے ہوں, پھر اس کے بعد آپ یوزر نیم پاسورڈ بھی یوز کر رہے ہوں, اور پھر بایو میٹرک بھی یوز ہو رہا ہو. تو یہ تینوں چیزیں آپ اس میں یوز کر سکتے ہو. پھر ہو سکتا ہے کسی میں چاروں بھی ہو رہی ہوں, تو آپ کمبینیشن میں بھی یوز کر سکتے ہو. اب کوشچن یہاں پہ یہ آتا ہے کہ ہم سیکیور تو سسٹم کو کر رہے ہیں, لیکن ہم سیکیور کیوں کر رہے ہیں. ہم ڈیٹا پروٹیکٹ کرنے کے لیے کر رہے ہیں, لیکن ڈیٹا پروٹیکٹ اگر نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کو پرابلم کیا ہو سکتی ہیں. تو وہ پرابلم آپ کی کس سے آ سکتی ہیں, وہ آپ کی وائرس وغیرہ سے آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے,
اب وائرس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ وائرس کا کنسیپٹ تو تقریباً ساروں کو ہی ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ذرا ڈیفینیشن میں پیچھے جائیں جو ہم نے چیپٹر نمبر 1 میں پروگرام کے بارے میں پڑھی تھی، سافٹ ویئر اور پروگرام کے بارے میں پڑھی تھی۔ پروگرام ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا کہ جی پروگرام ہمارے پاس سیٹ آف انسٹرکشن ہے گیون ٹو دا کمپیوٹر ٹو پرفارم سم ٹاسک، کہ ہم پروگرام کیا ہے، پروگرام ایسی سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں جو ہم کمپیوٹر کو دیتے ہیں جو وہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکتا ہو، ٹھیک ہے۔ اب وہ ٹاسک پرفارم کرنا پروگرام کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ نے کوئی ایسی ٹاسک دی، ایسی انسٹرکشن دی ہے جو آپ کا پروگرام وہ ٹاسک پرفارم کرتا ہے جو اللیگل ہے، جیسے کوئی فائل کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ آپ کے پاس انسٹرکشن جو ہے وہ اللیگل انسٹرکشن ہے، اس کو ہم کیا کہیں گے، اس کو ہم وائرس کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وائرس ہمارے پاس کیا ہے، وائرس بھی ایک پروگرام ہی ہے، لیکن وائرس کا کام کیا ہوتا ہے، وائرس کا کام ہوتا ہے کہ جی فائلز کو ڈیمیج کر دینا، آپ کے ڈیٹا کو ڈیمیج کر دینا، ٹھیک ہے۔ مے بی ڈیٹا ڈیمیج کر دے گا، جیسے ڈیلیٹ کرنا یا موڈیفائی کرنا، مے بی ڈیٹا آپ کا چوری کر لے گا، جیسے آپ کے پاسورڈ ہو سکتا ہے چوری کر لے، آپ کا کریڈٹ کارڈ نمبر ہو سکتا ہے، ڈیبٹ کارڈ نمبر ہو سکتا ہے، آپ کی اکاؤنٹس کی انفارمیشن ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنل انفارمیشن ہو سکتی ہے، یہ سارے کام آپ کا کیا ہے، یہ آپ کا وائرس کر سکتا ہے۔ اب یہ سارے کام جو ہیں وہ اگر کوئی ان آتھورائز یوزر کر رہا ہے تو وہ کوئی انسٹرکشن کے تھرو کرے گا۔ اب جب وہ انسٹرکشن ایسی دے رہا ہے تو اس کا مطلب وہ کیسے کر رہا ہے، وہ کسی وائرس کی ہیلپ سے کر رہا ہے۔ اب وائرس کرتا کیا ہے، وائرس جنرلی کرتا یہ ہے کہ چونکہ اب ڈائریکٹلی تو ہم اللیگل انسٹرکشنز نہیں دے سکتے، ہم ڈائریکٹلی ایسی انسٹرکشن نہیں ایگزیکیوٹ کر سکتے کہ جو ڈائریکٹلی جا کے کمپیوٹر پہ ایگزیکیوٹ ہو جائیں۔ تو کیا جاتا ہے، وائرس کیا کرتا ہے، وائرس جنرلی خود کو اٹیچ کر لیتا ہے کسی دوسری فائل کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی دوسری پروگرام کے ساتھ جو لیگل انسٹرکشن والی ہوتی ہے، اس کے ساتھ خود کو ہیڈن کر لیتا ہے، اٹیچ کر لیتا ہے۔ اب جب آپ وہ اوریجنل پروگرام چلائیں گے تو درمیان میں وائرس بھی چل جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ نے کوئی سافٹ ویئر چلایا، لیٹ سے آپ نے ایم ایس ورڈ اوپن کیا، ٹھیک ہے، یا آپ نے کوئی گیم ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کی اور اس کو کھیل رہے تھے۔ اب وہ گیم جب آپ نے ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کی تو اس میں ہو سکتا ہے کہیں کسی کارنر میں کوئی وائرس کی فائل بھی اٹیچ ہو، تو جب آپ گیم کھیلنی اسٹارٹ کرو گے تو آپ کا وائرس کیا ہوگا، وہ بھی ایکٹیویٹ ہو جائے گا اور وہ آپ کے جو فائلز ہیں ان کو ڈیمیج کرنا شروع کر دے گا۔ تو وائرس کو ڈیفائن کرنا آنا چاہیے اور وائرس کا مطلب کیا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، اب یہاں پہ ساری چیزیں باتیں یہی ہیں کہ وائرس آپ کا کیا ہے، وائرس وہ ایک جنرلی فائلز کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے، پروگرام کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے اور پھر خود کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے جیسے آپ کا وہ دوسرا پروگرام اوریجنل پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا تو، اور پھر آپ کے ڈیٹا کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ اب یہاں پہ ایک کنسیپٹ سم ٹائمز یہ بھی آتا ہے کہ کیا وائرس ہارڈ ویئر کو بھی ڈیلیٹ کر سکتا ہے، تو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ جنرلی آپ کا جو وائرس ہے وہ آپ کا پروگرام ہوتا ہے اور پروگرام آپ کے فزیکلی ڈیمیج نہیں کر سکتے، ہارڈ ویئر کو ڈیمیج نہیں کر سکتے، تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ پھر وائرس ایک اور کام بھی کرتا ہوتا ہے کہ خود کو ریپلیکیٹ کر لیتا ہے، اپنی کاپیز جنریٹ کر لیتا ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ایگزیکیوٹ کیا تو وائرس 1 سے 2 ہو گئے، 2 سے 4 ہو گئے، 4 سے 8 ہو گئے، تو وہ آپ ریپلیکیٹ بھی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ وائرس کا کنسیپٹ سمجھ آ جائے تو پھر اس کے بعد ہمیں جو چیز پڑھنی ہے وہ یہ ہے کہ وائرس آپ کا پھیلتا کیسے ہے، یا وائرس آپ کے کازز کیا ہیں، وائرس آپ کا کیسے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہے۔ تو اس میں سب سے جو پہلے کاز آپ کی آتی ہے وہ ای میل ہے، ٹھیک ہے، کہ وائرس ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں کیسے جائے گا۔ اب ای میل کا کیا ہے کہ آپ نے کوئی ای میل اوپن کی، ٹھیک ہے، اب ای میل میں کوئی فائل اٹیچ تھی، اب آپ نے اس فائل کو بغیر دیکھے سمجھے آپ نے ڈائریکٹلی ڈاؤن لوڈ کر کے ایگزیکیوٹ کر دیا۔ اب ہو سکتا ہے اس فائل کے ساتھ وائرس اٹیچ ہو، کیونکہ ہم نے کہا کہ وائرس کیا ہوتا ہے، جنرلی کسی دوسرے پروگرام کے ساتھ خود کو اٹیچ کر لیتا ہے اور پھر آپ جب اوریجنل پروگرام چلاؤ گے تو ساتھ وائرس بھی چل جائے گا۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، میں نے وہ جو پروگرام ہے وائرس والا وہ آپ کی طرف بھیجنا ہے، تو میں کیا کروں گا، میں ای میل میں اٹیچ کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی یہ تو نارمل ای میل ہے، اس میں یہ کوئی پروگرام بھیجا گیا، آپ نے وہ پروگرام ڈاؤن لوڈ کیا اور اس کو ایگزیکیوٹ کیا، تو اس نے کیا کیا، بیک اینڈ پہ ای میل کے ساتھ وہ جو وائرس تھا وہ بھی ایگزیکیوٹ کر دیا، تو آپ کا وائرس آپ کے کمپیوٹر میں بھی آ گیا۔ پھر اسی طرح نیٹ ورک کے تھرو ہو سکتا ہے۔ نیٹ ورک کے تھرو کیسے ہو سکتا ہے کہ جی آپ انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہوئے، میں نے آپ کو کہا کہ جی آپ یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لیں، میں ایک لنک دیتا ہوں کہ جی اس لنک سے آپ نے یہ فائل ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، ایک پروگرام ڈاؤن لوڈ کر لینا ہے، اس میں لیٹ سے آپ کے پاس پیپرز ہوں گے، آپ نے وہ ڈاؤن لوڈ کی فائل، پروگرام ڈاؤن لوڈ کیا، اس کو ایگزیکیوٹ کیا، تو اس فائل میں بھی ہو سکتا ہے میں نے کوئی وائرس اٹیچ کیا ہو، تو یہ کیا ہے، یہ نیٹ ورک کے تھرو بھی آپ کا جا سکتا ہے۔ انٹرنیٹ سے جب بھی آپ کو فائل ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو آپ کے کمپیوٹر میں بھی وائرس آ سکتا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، چونکہ اگین شیئرڈ ہوتے ہیں سسٹم، نیٹ ورک میں کمپیوٹر آپس میں کنیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کا وائرس ایزیلی ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ پھر آگے ریموویبل اسٹوریج میڈیا آ جاتا ہے۔ ریموویبل اسٹوریج میڈیا کا مطلب ہے کہ آپ یو ایس بیز کے تھرو وائرس ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے۔ لیٹ سے کہ میرے کمپیوٹر میں وائرس تھا یا آپ کے کمپیوٹر میں وائرس تھا، آپ نے یو ایس بی اپنے کمپیوٹر کے ساتھ لگائی اور کچھ فائلز کاپی کی۔ اب جو فائلز آپ نے کاپی کی ہیں وہ فائلز میں ہی کہیں وائرس بھی تھا۔ اب جب میں وہ فائلز اپنے کمپیوٹر میں پیسٹ کروں گا تو ڈیفینیٹلی میرے کمپیوٹر میں بھی وائرس آ گیا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ ریموویبل اسٹوریج میڈیا جو فلیش ڈرائیوز ہوتی ہیں، یو ایس بیز ہوتی ہیں، اس سے بھی وائرس آپ کا ٹرانسفر ہو سکتا ہے۔ پھر پائریٹڈ سافٹ ویئر ہے۔ اب پائریٹڈ سافٹ ویئر کی جو ٹرم ہے یہ ہمارے جو لوکل ہے پاکستان وغیرہ کو اگر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ پائریٹڈ سافٹ ویئر سے وائرس کا پھیلنے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جنرلی اوریجنل سافٹ ویئر پرچیز نہیں کرتے۔ تو پائریٹڈ سافٹ ویئر ہوتا کیا ہے، یہ اوریجنل سافٹ ویئر کی ایک چوری شدہ کاپی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ جیسے اگر آپ کے پاس ونڈوز ہے، ونڈوز اگر آپ مائکروسافٹ کی ویب سائٹ سے پرچیز کرتے ہو تو وہ اوریجنل ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اوریجنل ڈیولپر سے پرچیز کیا تو وہ اوریجنل آپ کے پاس ہے، اس میں کوئی وائرس شاید نہ ہو۔ لیکن جب آپ کسی لوکل شاپ کیپر سے پرچیز کرتے ہو، لیٹ سے 20 روپے میں 30 روپے میں آپ نے ڈی وی ڈی یا سی ڈی پرچیز کر لی، تو وہ اب کیا تھی، وہ لوکل کاپی تھی، وہ پائریٹڈ کاپی ہے۔ اب وہ پائریٹڈ کاپی جو کہ اتھینٹک نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے جس نے وہ سی ڈی یا ڈی وی ڈی رائٹ کی ہے اس نے جان بوجھ کے اس میں کوئی ایسی فائلز بھی کاپی کر دی ہوں جو وائرس والی ہوں، تو آپ کا پائریٹڈ سافٹ ویئر سے بھی وائرس آ سکتا ہے۔ تو یہ کیا ہے، یہ آپ کے پاس 4-5 ڈفرینٹ میتھڈز ہیں جن کے کازز ہیں جن کے تھرو آپ کا وائرس ایک کمپیوٹر سے دوسرے کمپیوٹر میں جا سکتا ہے۔ اب آگے کوشچن آتا ہے کہ ٹائپس آف وائرس کیا ہیں، کہ وائرس کی ٹائپس کیا ہیں۔ وائرس کی ٹائپس ہمارے پاس ڈفرینٹ ٹائپس آتے ہیں۔ سب سے پہلے بوٹ سیکٹر وائرس آتا ہے۔ ٹھیک ہے، بوٹ سیکٹر وائرس کو سمجھنے کے لیے پہلے بوٹ سیکٹر کو دیکھتے ہیں کہ بوٹ سیکٹر کیا ہوتا ہے۔ اب آپ کی جو ہارڈ ڈسک ہے وہ ہارڈ ڈسک آپ کی ڈیوائڈ ہوتی ہے سیکٹرز اور ٹریکس میں۔ ٹھیک ہے، سیکٹرز آپ کا سمجھ لیں کہ ٹریکس آپ کے بنتے ہیں اور ٹریکس کو ہم فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں سیکٹرز میں۔ اب سیکٹرز آپ کی ایکچولی انفارمیشن سٹور کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اسی طرح آپ کا ایک سیکٹر ہوتا ہے بوٹ سیکٹر۔ بوٹ سیکٹر آپ کا وہ پہلا سیکٹر ہوتا ہے جس میں آپ کی انفارمیشن آپریٹنگ سسٹم کی سٹور ہوتی ہے۔ جیسے آپ نے ونڈوز انسٹال کی تو ونڈوز کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کی بوٹ سیکٹر میں سٹور ہوگی۔ اب جیسے ہی آپ کمپیوٹر کو بوٹ کرتے ہیں یا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کا وہ سیکٹر آپ کا پہلے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، وہ سیکٹر سے انفارمیشن پہلے کاپی ہو کے ریم میں آئے گی اور ریم سے پروسیسر میں جا کے ایگزیکیوٹ ہوگی۔ اب بوٹ سیکٹر وائرس کیا ہوتا ہے، یہ اسی سیکٹر میں جو بوٹ سیکٹر ہوتا ہے اس میں اٹیچ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان فائلز کو وہ ڈیمیج کرتا ہے۔ اب ڈیمیج کرنے کا مطلب ہے کہ جب بھی آپ نے کمپیوٹر سٹارٹ کرنا ہے اس وائرس نے آپ کا لوڈ ہو جانا ہے، آپ کی میموری میں ریم میں لوڈ ہو جانا ہے، کیونکہ پہلے سیکٹر ہی بوٹ سیکٹر آپ کا چلنا ہے، تو بوٹ سیکٹر میں وائرس پڑا ہوگا، وہاں سے فائلز کاپی ہو کے ریم میں جانی ہے تو آپ کا وائرس بھی ریم میں آ گیا۔ تو ایسا وائرس جو بوٹ سیکٹر میں پڑا ہوتا ہے، بوٹ سیکٹر کے تھرو آتا ہے، وہ آپ کا بوٹ سیکٹر وائرس کہلاتا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا چرنوبل وائرس آتا ہے۔ چرنوبل وائرس ہمارے پاس کنسیپٹ نکلا ہے چرنوبل ایریا سے، جو یوکرین والی سائڈ پہ آپ کے پاس آتا ہے۔ اب یہ وائرس کیا کرتا ہے، یہ آپ کا مائکروسافٹ آفس کی جو فائلز ہیں ان کو ڈیمیج کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی جو پارٹیشننگ انفارمیشن ہوئی، جیسے آپ نے C, D, E, F ڈرائیوز 4 ڈرائیوز بنائی ہوئی ہیں تو ان کی انفارمیشن کو یہ ڈیمیج کر دیتا ہے۔ اس کو ڈیمیج کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کی پارٹیشن ہی ڈیمیج ہو جائے، پارٹیشن ہی ڈیلیٹ ہو جائے آپ کی، تو وہ آپ کا پورے کا پورا ڈیٹا لاس ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کے پاس آگے لاجک بامب آ جاتا ہے۔ لاجک بامب ہم کہتے ہیں کہ لاجک بامب کا ایک اور نام ٹائم بامب بھی ہے۔ ٹائم بامب وائرس آپ کا ایسا وائرس ہوتا ہے جو سرٹن ڈیٹ اینڈ ٹائم پہ ایگزیکیوٹ ہوتا ہے، سرٹن کنڈیشن آپ کی ملتی ہے اسے تو وہ آپ کا ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے، جیسے ڈیٹ اور ٹائم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیٹ سے ایک وائرس ہے فرائیڈے the 13th وائرس کے نام سے، وہ اس وقت آپ کا ایگزیکیوٹ ہوتا ہے جب آپ کا مہینے کی 13th ڈیٹ ہو، تاریخ ہو، 13 تاریخ ہو اور اس دن جمعہ بھی ہو، تو وہ آپ کا وائرس لاجک بامب والا وائرس ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے اس دن۔ تو یہ کیا ہے، یہ ایسا وائرس آپ کا لاجک بامب یا ٹائم بامب کہلاتا ہے۔ پھر آگے وائرس آتا ہے ٹروجن ہارس وائرس آ جاتا ہے۔ اب ٹروجن ہارس کا جو کنسیپٹ ہے، ٹروجن ہارس وائرس بیسیکلی سب سے کامن فارم آف وائرس ہے جو کیا کرتا ہے، وہ خود کو دوسرے پروگرامز کے اندر ہائیڈ کر لیتا ہے۔ ٹھیک ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، مخفی ہوتا ہے یہ آپ کا وائرس، اور یہ چھوٹا سا وائرس ہوتا ہے آپ کا، اور جب بھی آپ اوریجنل پروگرام چلاؤ گے
تو وہ آپ کا جو ٹروجن ہارس وائرس ہے وہ بھی آپ کا چل جاتا ہے. اور سب سے کامن فارم جیسے میں نے بتایا کہ وہ آپ کی ٹروجن ہارس ہے, کیونکہ وائرس موسٹلی آتا ہی اسی ٹائپ کا ہے کہ دوسرے پروگرام میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور وہ آپ کا اوریجنل پروگرام چلنے سے ہی آپ کا ایگزیکیوٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں ایک ایگزامپل فارمیٹ سی جو ہے وہ آپ کا ٹروجن ہارس وائرس کی ایگزامپل ہے. پھر آخری ایگزامپل آپ کی جو آتی ہے وہ ریڈ لاف وائرس کی آتی ہے. ریڈ لاف وائرس جو ہے وہ آپ کا پولیمورفک وائرس ہے. پولیمورفک وائرس کا مطلب یہ خود کو ڈپلیکیٹ کرتا رہتا ہے, یہ اپنی ملٹیپل کاپیز خود سے ہی جنریٹ کرتا رہتا ہے اور خود کو ہی ایگزیکیوٹ کرتا رہتا ہے, آٹومیٹیکلی ایگزیکیوٹ کرتا ہے. یہ ایک دفعہ اگر ایگزیکیوٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ خود کو خود ہی ایگزیکیوٹ کرتا رہے گا اور اپنی کاپیز جنریٹ کرتا رہے گا. یہ کیا ہے, یہ آپ کا ریڈ لاف وائرس ہے. یہ جنرلی آپ کا جو ایکٹیو ڈیسک ٹاپ فیچر ہے ونڈوز کا اس کو ہٹ کرتا ہے, ٹارگٹ کرتا ہے, اور جو آپ کی ہارڈ ڈرائیو پہ فائلز پڑی ہوں گی ان کو انفیکٹ کر دے گا, اور پھر ان کے ساتھ ہی خود کو اٹیچ کر کے جو ہے وہ اپنی شیپ بھی چینج کر لے گا, خود کی کاپیز بھی جنریٹ کر لے گا. ٹھیک ہے, اب یہ کیا تھے, یہ آپ کے ڈفرینٹ ٹائپس کے وائرس تھے. تو ہم نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ کہ ہمارے پاس وائرس کی ٹائپس کون سی آتی ہیں, وائرس ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا کیسے ہے, تو وائرس کرتا کیا ہے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ وائرس فائلز کو ڈیلیٹ کرتا ہے, وائرس آپ کی انفارمیشن چوری کر سکتا ہے, وائرس آپ کی فائلز کو ڈیمیج کر سکتا ہے, وائرس ہو سکتا ہے کچھ ایریا یا کچھ پارٹ آف کمپیوٹر آپ کے لیے ان ایکسیسیبل کر دے کہ آپ اس کو ایکسیس نہیں کر سکتے. پھر آپ کے پاس وائرس یہ کر سکتا ہے کہ جی خود کو کاپی کر کے نیٹ ورک آپ کا ڈاؤن کر دے, سلو کر دے. تو یہ سارے کام کیا ہیں, یہ سارے وائرس آپ کے کام انلیگل انسٹرکشنز یا ٹاسک ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. پھر لاسٹ ہمارے پاس ٹاپک آتا ہے کہ ہم وائرس سے بچ کیسے سکتے ہیں. اب وائرس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو کازز پتہ ہوں. اب کازز اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو آپ آٹومیٹیکلی وائرس سے خود کو سیف گارڈ کر سکتے ہو. جیسے پہلی کاز ہم نے پڑھی ہے کہ وائرس آپ کا ای میل کے تھرو پھیلتا ہے. تو ای میل کے تھرو اگر آپ نے وائرس کو روکنا ہے تو اس کا یہ ہے کہ آپ کبھی بھی ایسی ای میل کو نہ اوپن کریں اور ایسی فائل کو نہ ڈاؤن لوڈ کریں, اٹیچمنٹ کو نہ ڈاؤن لوڈ کریں جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے, جس پہ آپ کو شک ہو کہ یہ فائل وائرس والی ہو سکتی ہے, یہ فائل کو میں انڈرسٹینڈ نہیں کرتا, اس کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں. دوسرا ہم نے کہا کہ نیٹ ورک کے تھرو آپ کا وائرس آتا ہے جس میں آپ انٹرنیٹ سے کوئی فائل ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہو, کوئی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہو. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کوئی بھی انٹرنیٹ سے ایسے سافٹ ویئر نہ ڈاؤن لوڈ کریں جس کے بارے میں آپ کو پتہ نہیں ہے. آپ کسی ایسے لنک پہ نہ کلک کریں انٹرنیٹ پہ جو آپ کو کسی وائرس والی ویب سائٹ پہ لے جائے یا جو آپ کا ڈیٹا چوری کر سکتی ہو. ٹھیک ہے. پھر تیسرا ہم نے کہا کہ ریموویبل اسٹوریج میڈیا ہو سکتا ہے, یو ایس بیز وغیرہ سے آ سکتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کو اینٹی وائرس سافٹ ویئر یوز کر لیں. اب اینٹی وائرس کیا کرتا ہے, وہ بھی ایک پروگرام یا سافٹ ویئر ہی ہے, یوٹیلٹی سافٹ ویئر ہے جو وائرس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور ریموو کر دیتا ہے. تو آپ وہ اینٹی وائرس سافٹ ویئر یوز کر لیں. آپ کوشش کریں کہ یو ایس بیز ایسی کوئی بھی نہ لگائیں, کسی کی خواہ مخواہ کے یو ایس بی نہ لگائیں جس میں وائرس ہو سکتا ہو. پھر ہم نے آخری پائریٹڈ سافٹ ویئر کا پڑھا ہے کہ پائریٹڈ سافٹ ویئر آپ کے وائرس آ جاتا ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ آفیشیل آتھرائز یوزر ڈیلر جو ہے, آتھرائزڈ ڈیولپر جو ہے, کمپنی جو ہے اس سے پرچیز کریں سافٹ ویئر. آپ لوکل کسی شاپ کیپر سے کوئی سی ڈی وی ڈی سے وائرس پائریٹڈ سافٹ ویئر نہ پرچیز کریں, ہمیشہ اوریجنل اوتھینٹک سافٹ ویئر یوز کریں. تو یہ اسٹوڈنٹس کیا تھا آج کا ہمارا ٹاپک, تھوڑا سا لینتھی تھا لیکن یہ چونکہ ٹاپک ایک ہی تھا, وائرس پہ مین ٹاپک تھا, تو وہ اس لیے ایک ہی ویڈیو میں, لینتھی ویڈیو میں ساری ڈسکرائب کر دیا گیا تاکہ آپ اس کو آرام سے دیکھ سکیں اور پھر اس کو اوور دا کورس آف 2-3 days آپ اس کو بار بار دیکھ کے انڈرسٹینڈ کر لیں کنسیپٹ. سو اسٹوڈنٹ دس واز دا ٹوڈیز ٹاپک. اگر آپ کا کوئی بھی کویشچن ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں پوسٹ کر سکتے ہیں. آپ چاہیں تو ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں, آپ چاہیں تو ای میل بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں. مجھے اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.